میں بے اولاد تھی۔ شوہر اپنی بہن کا بیٹا اپنے گھر لے آیا کیونکہ وہ یتیم تھا۔ شوہر بیرون ملک رہتے تھے اور میں اور نند کا بیٹا اکیلے گھر۔ اور ایک دن ڈاکٹر نے کہا میں حاملہ ہوں۔ میں نے اپنے کمرے میں کیمرہ لگوا کر سو گئی۔ صبح اٹھ کے کیمرے میں دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ نند کے بیٹے نے میرے شوہر بیرون ملک میں نوکری کرتے تھے اور میں پاکستان میں اکیلی رہتی تھی۔ مجھے تنہائی کا احساس ہرگز نہ ہوتا اگر میری کوئی اولاد ہوتی۔ میری شادی کو 6 سال بیت گئے تھے، لیکن میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس بار کامران بیرون ملک سے لوٹ کر آئے تو کچھ دن بعد ہی ہمارے ساتھ ایک ایسا سانحہ پیش آ گیا کہ جس نے ہماری سوجھ بوجھ ہی گم کر دی تھی۔ میرے میاں کی ایک ہی بہن تھی جو ان سے بڑی تھی۔ اس کی شادی میری شادی سے 8 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس کا بس ایک ہی بیٹا تھا جو 14 برس کا تھا۔ میرے میاں کی پاکستان آمد کا سن کر وہ ہم سے ملنے اپنے گاؤں سے پنڈی آ رہی تھی کہ اچانک اس کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ یہ خبر ایسی تھی کہ ہم پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ جب تک ہم لوگ ہاسپٹل میں پہنچے، میری نند اور نندوئی وفات پا چکے تھے۔ ان کے بیٹے کی زندگی بچ گئی تھی، لیکن اسے چوٹیں آئی تھی۔ میرے میاں کے والدین پہلے ہی وفات پا چکے تھے، بس ایک بہن ہی تھی، وہ بھی وفات پا چکی تھی۔ میرے شوہر تو چپ سے ہو گئے تھے۔ بہت بڑا صدمہ تھا جو ہمیں ملا تھا۔ میں خود بہت رنجیدہ تھی۔ پھر رامس بھی گمسم سا ہو چکا تھا۔ اس بیچارے کے تو ماں باپ دونوں ہی اس سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے تھے۔ میں بھی اسے دلاسا دیتی تو کبھی اپنے شوہر کو۔ 1 مہینہ ہمارا اسی غم میں ہی گزرا تھا۔ رامس کا ہمارے علاوہ اور کوئی نہ تھا، اس لیے میرے شوہر نے اپنے بھانجے کا اسکول کا داخلہ پنڈی میں ہی کروا دیا۔ وہ 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ میرے شوہر 1 مہینے بعد ہی واپس پردیس لوٹ گئے۔ میں اور رامس اکیلے ہی گھر پر ہوتے تھے۔ وہ بہت اداس رہتا تھا۔ میری کوشش ہوتی کہ میں اسے اس غم سے باہر نکالوں، لیکن میں جب بھی اس سے بات بھی کرتی تو وہ مجھے ٹھیک سے جواب نہیں دیتا تھا۔ اس کا رویہ مجھ سے نہ جانے کیوں اکھڑا اکھڑا سا رہتا تھا۔ حالانکہ میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ مجھ سے باتیں کیا کرے، مجھے اپنی ماں سمجھے، چلو اس بہانے میری ممتا کی کمی بھی پوری ہو جائے۔ لیکن رامس تو مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ جب وہ مجھ سے کھنچا کھنچا رہتا ہے تو میں نے بھی اس سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ ایک بار میں اس کے کمرے میں اس سے کھانے کا پوچھنے گئی تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے فوراً سے فون بند کر دیا۔ جب میں نے پوچھا کہ تم کس سے بات کر رہے تھے تو کہنے لگا اپنے دوست سے۔ وہ یوں گھبرا رہا تھا جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ میں نے کہا آ کر کھانا کھا لو۔ وہ نہ جانے کیوں مجھ سے اپنا موبائل چھپا رہا تھا۔ مجھے اس پر کچھ شک سا ہونے لگا۔ میں اب اس کی ٹو میں لگ گئی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا یہ اقدام مجھے ایک بہت بڑی مصیبت میں ڈال دے گا۔ میں رات کو رامس کے کمرے میں گئی تو وہ سو رہا تھا۔ اس کا موبائل آن کر کے دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی سی رہ گئیں۔ وہاں غیر اخلاقی قسم کی تصاویر اور ویڈیوز تھیں جو شاید وہ دیکھتا تھا۔ مجھے یہ جان کر بڑا افسوس سا ہوا تھا۔ اس پر غصہ بھی بہت آیا کہ اسے شرم نہیں آتی یہ سب دیکھتے ہوئے۔ میں نے اس کا موبائل لیا اور اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ اگلے روز رامس خاصا پریشان تھا، شاید اپنا موبائل ڈھونڈ رہا تھا۔ شام کو مجھ سے پوچھنے لگا آپ نے میرا موبائل کہیں دیکھا ہے؟ یہ سن کر تو میں نے اسے بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ میں نے کہا تمہارا موبائل میرے پاس ہے، اور جس قسم کی تم ویڈیوز اور تصاویر دیکھتے ہو بھول جاؤ کہ میں تمہیں موبائل دوں گی۔ میرے سخت لہجے پر وہ مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے مزید ڈانٹ دیا کہ اگر تم باز نہیں آئے تو میں تمہاری شکایت تمہارے ماموں سے لگا دوں گی۔ وہ مجھ سے منہ سے کچھ نہیں بولا، لیکن مجھے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا لگتا تھا کہ مار ہی ڈالے گا وہ مجھے۔ آنکھیں پھاڑے گور رہا تھا، بڑا بے خوف سا انداز تھا اس کا۔ میں کچھ تذبذب کا شکار ہو گئی تھی، لیکن میں نے اس کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب تو اس نے ایک نیا تماشا سا پکڑ لیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ گھر سے باہر چلا جاتا اور پھر رات کو دیر سے گھر آتا۔ جب میں وجہ پوچھتی تو بنا جواب دیے ہی اپنے کمرے سے باہر چلا جاتا۔ مجھے اس کے انتظار میں وہ دیر تک جاگنا پڑتا تھا۔ بات یہیں تک محدود نہیں تھی، وہ تو مجھے حد درجہ پریشان کرنے لگا تھا۔ صبح اسکول جاتے ہوئے اپنا پورا کمرہ بکھیر کے جاتا تھا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی بکھیڑا میرے لیے ڈالے رکھتا تھا۔ میں کھانا بناتی تو وہ ہر کھانے میں نقص نکالتا رہتا، کہتا عجیب سا بنا ہے، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، مجھے کچھ اور بنا کر دیں۔ میں تو اس کی حرکتوں سے زچ ہونے لگی تھی۔
میں اگر اسے بازار جانے کا کہہ دیتی کہ سودا سلف لا دو تو وہ صاف انکار کر دیتا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ میں تو رامس کی حرکتوں سے تنگ سی آ گئی تھی۔ عجیب لڑکا تھا، ضدی اور اڑیل قسم کا۔ میری بات ماننا تو دور، وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اور ایک بار تو حد ہی ہو گئی تھی۔ میں رات کو نیند سے جاگی تھی، پیاس کی وجہ سے میرا حلق خشک تھا۔ جب میں پانی پینے باہر لاؤنج میں آئی تھی تو رامس ٹی وی لگائے بےہودہ سی انگریزی فلم میوٹ کر کے دیکھ رہا تھا، ساتھ میں سگریٹ پی رہا تھا۔ اسے شاید میرے کمرے سے باہر آنے کی امید نہ تھی، اس لیے بے فکر تھا، لیکن مجھے دیکھ کر یکدم سے نروس ہو کر کھڑا ہو گیا، سگریٹ والا ہاتھ اپنے پیچھے چھپا لیا۔ لیکن میں یہ سب دیکھ چکی تھی، میرے قدموں تلے سے تو زمین نکل گئی تھی۔ یہ لڑکا تو بگڑتا ہی جا رہا تھا۔ میں اس کے پاس بڑے غصے سے آئی تھی۔ میں نے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے کرو، کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ وہ بھی گونگا بنا ڈھیٹوں کی طرح مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سگریٹ چھین کر زمین پر پھینک کر بجھا دی۔ پھر ریموٹ سے ٹی وی آف کیا، لیکن مجھ پر تو حیرت کا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا جب رامس نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا اور غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے بولا، آئندہ اگر مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ میں تو رامس کو دیکھ کر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوئی تھی۔ اس قدر بد لحاظ اور بدتمیز لڑکا تھا وہ۔ مجھے بڑے غصے سے یہ بول کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں اس قدر غصے میں تھی کہ ضبط کرنے سے میرے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں تو اسے بیٹا سمجھ کر اس کے سارے کام کر رہی تھی، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتی تھی۔ پنڈی کی سب سے اچھے اسکول میں اسے داخل کروایا تھا، اس کی ہر فرمائش پوری کر رہی تھی، لیکن اس لڑکے کی تو اکڑ ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر کامران سے فون پر بات کی۔ میں نے رامس کی ساری حرکتیں، بدتمیزیاں اسے بتا دیں۔ وہ کہنے لگے کہ تم میری کل اس سے بات کروا دینا۔ میں نے کہا کہ اگر رامس نے یہی رویہ رکھنا ہے تو اس کا انتظام کہیں اور کروا دیں۔ کامران نے کہا کہ وہ اسے خود سمجھائیں گے، اور مجھ پر بھی غصہ کرنے لگے کہ میں دوبارہ یہ بات سوچوں بھی نہ کہ وہ رامس کو کبھی الگ کریں گے۔ میں نے سوچا کہ اپنا بھانجا ہے تو کامران اسی کا ساتھ دیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ اسے سمجھائیں کہ وہ دوبارہ مجھ سے بدتمیزی نہ کرے۔ اگلے روز میں نے کامران کو فون کیا اور رامس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ بیڈ پر ہی بیٹھا تھا، مجھے غصے سے گھورنے لگا۔ میں نے فون اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ کروں اپنے ماموں سے بات۔ یہ کہہ کر میں اس کے کمرے سے باہر آ گئی، کچن میں جا کر کھانا بنانے لگی۔ 15-20 منٹ بعد وہ کچن میں آیا تھا، میرا فون میرے سامنے شیلف پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں اب بھی لال تھیں، ناک بھی لال تھی، آنکھوں میں نمی بھی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ خوب رویا ہو۔ میں نے دل میں سوچا کہ رو دھو کے اس نے کامران سے میری ہی برائیاں کی ہوں گی، اور کامران کو بھی اب یہی سچا لگے گا۔ لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب وہ دھیمے لہجے میں بولا کہ مومانی مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کروں گا، آئی ایم سوری۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر تو میں اسے حیرت اور تعجب سے دیکھنے لگی۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ رامس مجھ سے ایکسکیوز کرے گا۔ میں نے کھانا بنا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ رامس نے بڑی تمیز سے کھانا کھایا تھا اور کھانے کے بعد اپنے برتن کچن میں لے جا کر خود دھونے لگا۔ میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی کہ ایسا بھی کامران نے اسے کیا کہہ دیا تھا کہ وہ ایک دم تیر کی مانند سیدھا ہو گیا تھا۔ دوسری حیرت کا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب شام کے وقت وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ مومانی میں بازار جا رہا ہوں، کچھ منگوانا ہے تو مجھے بتا دیں۔ مجھے خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی کہ اچھا ہے جو وہ سدھر گیا ہے۔ میں نے تو رات کو اس کی پسند کی بریانی بنائی تاکہ اس کا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے۔ مجھے کون سا اس سے کوئی عداوت تھی، میں تو بس یہی چاہتی تھی کہ وہ الٹے سیدھے نشے اور غلط کاری کا شکار نہ ہو جائے۔ اب رامس میرے ساتھ ہلکی پھلکی بات کر لیتا تھا، اگر اسے کسی سبجیکٹ میں مشکل ہوتی تو مجھ سے پوچھ بھی لیتا تھا۔ میرا رویہ بھی اس کے ساتھ بہتر ہوتا چلا گیا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ جب وہ رات کو میرے لیے ایک جوس لے کر آیا تھا، کہنے لگا کہ میں یہ آپ کے لیے لایا ہوں، آپ پئیں گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ میں نے بھی خوش دلی کا مظاہرہ کیا اور وہ جوس پی لیا۔ چونکہ وہ جوس میں نے سونے سے کچھ ہی دیر پہلے پیا تھا، اس لیے میں لیٹ کر سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے۔ مجھے خود پر حیرت ہوئی تھی کہ میں کیسے اتنی دیر سو گئی۔ پھر مجھے خیال آنے لگا کہ رامس تو تب تک اسکول کے لیے نہیں جاگتا جب تک میں اسے نہ اٹھا دوں۔ اس لیے میں اس کے کمرے میں چلی گئی، لیکن وہ کمرے میں نہیں تھا، اس کا اسکول کا بیگ بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ کمرے کے بکھرے حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ اسکول جا چکا ہے۔ میں نے شکر کیا کہ چلو یہ لڑکا کچھ تو ذمہ دار ہوا، لیکن آج جب وہ اسکول سے واپس آیا تو بڑے خوشگوار موڈ میں تھا۔ کھانے کے دوران مجھ سے باتیں بھی کرنے لگا۔
نہ جانے کیوں وہ مجھے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جب میں نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا، آپ آج بہت اچھی لگ رہی ہیں مجھے اس کی یہ بات سن کر کچھ حیرت سی ہوئی تھی۔ آج تک تو اس نے بھی میری یوں تعریف نہیں کی تھی۔ میں نے کہا، خیر تو ہے، میں تمہیں کیوں اچھی لگنے لگی ہوں؟ تمہیں تو مجھ سے اعتراضات بہت ہوتے تھے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ بس ایسے ہی، تب آپ اچھی نہیں لگتی تھیں لیکن اب بہت زیادہ اچھی لگنے لگی ہیں۔ میں نے بات مذاق میں ڈال دی تھی، لیکن اب نہ جانے کیوں مجھے رامز کی نظریں کچھ چبھنے لگی تھیں۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا تھا۔ میں پہلے تو اس کی نظروں کو نظر انداز کرتی رہی، کیونکہ اب وہ پہلے کی طرح مجھ سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا۔ بظاہر تو اس کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اب اس کی نظریں میرے پورے وجود پر سفر کرتی تھیں۔ میں اب اس سے کترانے لگی تھی۔ وہ 14 سال کا تھا، لیکن اس کی نظروں کی تیزی کسی بے باک مرد جیسی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک بار ہم رات کا ڈنر کر رہے تھے، جب وہ کھانا کھاتے ہوئے مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا، پھر مجھ سے کہنے لگا کہ کامران ماموں کو آپ پیار تو بہت کرتی ہوں گی۔ میں نے کہا، ہاں، مجھے وہ بہت یاد آتے ہیں۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، ظاہر سی بات ہے، شوہر کے بغیر 1 سال گزارنا بڑا مشکل سا امر ہے، کہاں آپ کا گزارا ہوتا ہوگا؟ یہ سن کر تو میں چونک سی گئی تھی۔ اس نے عجیب قسم کی بات کی تھی۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کے بال بہت لمبے اور خوبصورت ہیں۔ اس کی تعریف مجھے بہت بری سی لگی تھی۔ میں نے اسے فوراً سے ٹوک دیا۔ میں نے کہا کہ چپ چاپ کھانا کھاؤ، بے فضول مت بولا کرو۔ وہ ہنستے ہوئے مجھے دیکھنے لگا۔ ایک بار میں کچن میں شام کی چائے بنا رہی تھی کہ اس نے عقب میں میرے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ میں تو اچنبھے میں آ گئی تھی۔ میں نے اسے پلٹ کر دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا، کہنے لگا کہ میں نے آپ کو ڈرا دیا۔ پھر ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، یہ کیا بدتمیزی تھی؟ کہنے لگا، یہ بدتمیزی نہیں تھی، مجھے آپ پر بڑا پیار آ رہا تھا، آخر آپ میری ممانی جو ہیں اس لیے۔ میں نے کہا، تم ذرا مجھ سے فاصلے پر ہی رہا کرو۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی نظروں سے بدحواسی سی ہونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں آپ کے لیے چاکلیٹ لایا ہوں۔ پھر اس نے جیب سے ایک چاکلیٹ نکال کر خود مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ وہ چاکلیٹ بڑی بدمزہ سی تھی، چونکہ وہ میرے منہ میں ڈال چکا تھا اس لیے مجھے کھانی پڑی، لیکن اسے کھاتے ہی آدھے گھنٹے بعد میرا سر چکرانے لگا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے سر کے چکر شدید ہونے لگے تھے۔ میں وہیں لیٹ کر سو گئی، لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ رامز میرے برابر میں سو رہا تھا۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا اور میرے ساتھ سویا کیوں؟ میں تو بری طرح سے پریشان تھی۔ میں نے اسے جگا دیا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے کہا کہ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ وہ بہت مطمئن سا تھا، کہنے لگا، مجھے اپنے کمرے میں خوف محسوس ہو رہا تھا، اس لیے میں یہاں آ کر سو گیا۔ میں اس کی بات سن کر آگ بگولا سی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ تم ہوتے کون ہو میرے پاس لیٹ کر سونے والے؟ وہ کہنے لگا کہ میں بچہ ہی تو ہوں، ڈر لگ رہا تھا ممانی، اس لیے آپ کے پاس آ گیا۔ وہ چہرے پر معصومیت سجائے بولا۔ میں اسے کیا جواب دیتی؟ 1 ماہ بعد میری طبیعت بہت خراب سی ہونے لگی۔ میں جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو جو خبر اس نے مجھے سنائی، میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ میں پریگننٹ تھی۔ یہ سن کر میرے ہوش و حواس گم ہو گئے تھے۔ میں رونے لگی تھی۔ مجھے 100% یقین تھا کہ یہ سب رامز نے ہی کیا ہے، کیونکہ وہی مجھے کچھ ایسی چیزیں کھلاتا تھا جس کے بعد میں سو جاتی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں رامز کو جان سے مار ڈالوں۔ یہ کیا کیا تھا اس نے میرے ساتھ، میں ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ کلینک سے باہر نکل کر میں اپنے گرتے آنسوؤں کو روک نہیں پائی تھی۔ مجھے لگا کہ کسی نے مجھے اندھیری کھائی میں پھینک دیا ہے۔ مجھے اس کی باتیں یاد آنے لگیں کہ ممانی، مجھے آپ اچھی لگنے لگی ہیں، مجھے آپ کے بال بہت پسند ہیں۔ میرے ذہن میں سچ آنے لگا تھا کہ جب بھی وہ مجھے جوس پلاتا تھا یا بازار سے لا کر کوئی چیز کھلاتا تھا تو مجھے کچھ دیر بعد ہی نیند آنے لگتی تھی، اور جب میں صبح اٹھتی تھی میرے بال کھلے ہوتے تھے۔ لیکن اس وقت تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ مجھے گھر کے کاموں کی جلدی ہوتی تھی، شاید وہ مجھے نشہ آور دوا ڈال کر دیتا تھا، تبھی میں اپنے ہوش میں نہیں ہوتی تھی۔ مجھے اس کے زام مانی جملے یاد آنے لگے جو وہ مجھ سے وقتاً فوقتاً بولتا رہتا تھا کہ آپ ماموں کو بہت مس کرتی ہیں، مجھے آپ سے محبت ہے، آپ مجھے اب اچھی لگنے لگی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں اس وقت شدید اذیت میں مبتلا تھی۔ اسے ذرا شرم نہ آئی ایسا گھٹیا کھیل کھیلتے ہوئے۔ میں بری طرح سے حواس باختہ سی ہو گئی تھی۔ میرے سامنے کامران کھڑے مسکرا رہے تھے، کہنے لگے، کیسا لگا میرا سرپرائز؟ میں کیا جواب دیتی؟ میری تو ساری دنیا جیسے اجڑ چکی تھی، اور اسے برباد کرنے والا بھی میرے شوہر کا سگا بھانجا تھا۔ میں اندر آتے ہی کامران کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ وہ سمجھے کہ شاید میں انہیں اچانک دیکھ کر دل برداشتہ ہو گئی ہوں، لیکن میں تو اپنی بربادی پر آنسو بہا رہی تھی۔ وہ مجھے دلاسا دینے لگے۔
बस भी करें मुमानी, कुछ तो शर्म करें, आप अकेली थोड़ी हैं, मैं भी तो यही मौजूद हूँ, मेरा ही कुछ लिहाज रख लें। मैं कामरान के साथ लगी सिसक रही थी जब मेरे कानों में रामिस की शोख आवाज पड़ी। मैंने बरजस्ता पलट कर देखा तो हंस रहा था। मेरा जी तो ये चाहा कि उसका मुंह नोच लूं, उसका गला दबाकर उसे जान से ही मार डालूं। अगर कामरान आज वापस ना आते तो मैं सचमुच उसे मार ही डालती। उस कमीने ने क्या घटियापन का मुजाहिरा किया था मेरे साथ। मैं बड़े जब्त से गुजर रही थी। रात को जब कामरान सो गए तो मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर रामिस के कमरे में आई। वो अब भी मोबाइल देख रहा था और उसे देखने में इतना गुम था कि इधर उधर से भी बिल्कुल गाफिल था। मैं उसके पास पहुंची तो अब भी वो ऐसी ही बेहुदा वीडियोस देख रहा था। मैंने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और कहा कि तुम किस कदर घटिया इंसान हो। वो मक्कार शख्स ये कहने लगा कि मैंने क्या किया है। मैंने कहा कि तुमने जो मेरे साथ किया है वो तुम अच्छी तरह से जानते हो। मैंने अपनी रिपोर्ट उसके मुंह पर मारी। उसने वो रिपोर्ट पढ़ी तो मुस्कुराने लगा, कहने लगा ये उस थप्पड़ का जवाब है जो आपने मेरे मुंह पर मारा था। आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपके हाथ से थप्पड़ खाऊंगा? आप होती कौन है मुझ पर हाथ उठाने वाली, मुझे मेरे कामों से रोकने वाली? वो गुस्से से बोल रहा था। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि मैंने तो तुम्हारा बस भला ही सोचा था ताकि तुम बुराई से बच जाओ। वो हंसने लगा, कहने लगा मुझे आप शुरू से अच्छी लगती थी, लेकिन जब मामू यहाँ से चले गए तो मेरा दिल हर बार आपके करीब आने के लिए उकसाता था, लेकिन मैं फिर भी आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आप हर वक्त मुझे जब डांटती रहती, मुझे आप पर गुस्सा आने लगता। आप मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह से ट्रीट कर रही थी। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि मैं बच्चा नहीं था। इसलिए जब आपने मुझे थप्पड़ मारा मुझसे सब बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए उसके बाद मामू से मेरी शिकायत लगाई, मुझसे ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए मैंने आपके साथ ड्रामा रचाया, आपको बहाने से वो नशे का जूस पिला दिया। मेरा इरादा आपके साथ बस एक बार ही गुनाह करने का था, लेकिन मुझे रोज इस चीज की ख्वाहिश होने लगी। मेरी नजरें आप पर बदलने लगी। उसकी बातें मुझे अजियत में मुब्तला कर रही थी। इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देती, रामिस के कमरे का दरवाजा खुला। सामने कामरान गुस्से से बिफरे पड़े थे। उन्हें देखकर तो हम दोनों की ही जान निकल गई थी। कामरान गुस्से से अंदर दाखिल हुए और रामिस को मारने लगे। मैं पहले से ही रो रही थी। कामरान ने रामिस को बेतहाशा मारा। मैं खौफजदा थी कि कहीं वो मुझ पर ही ना हाथ उठा ले। वो मुझे गुस्से से बोले कि तुम अपने कमरे में जाओ। मैं वहां से बाहर निकल गई। रात भर कामरान मेरे पास नहीं आए थे। मैं रोते धोते सो गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो कामरान रामिस का सामान बांधे उसे बाहर ले गए। फिर शाम को ही वापस लौटे थे। मुझसे कहने लगे कि मैंने रामिस को हॉस्टल में दाखिल करवा दिया है, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा सगा भांजा तुम्हारे साथ ऐसा भी कर सकता है। मैं रोने लगी थी। चंद दिन बाद ही कामरान ने मेरा एबॉर्शन भी करवा दिया। मुझसे बहुत माफी मांगी। उसके बाद मुझे छोड़कर परदेश नहीं गए। कहने लगे अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने दोबारा कभी रामिस की शक्ल तक ना देखी थी। वक्त गुजर चुका है, लेकिन कामरान मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन अब भी उन लम्हों की अजियत आज भी बड़ी शिद्दत के साथ मुझे याद आती है। मशरकी लोगों का इश्क और मोहब्बत से कोई वास्ता नहीं होता, क्योंकि वो माशूका से शादी नहीं करते और बीवियों से इश्क नहीं करते। हलाल पाने के लिए हराम को छोड़ना पड़ता है। मुखलिस पाने के लिए खुद को खालिस बनाना पड़ता है, और बेशक वो रब मुखलिस दिलों को खालिस से ही नवाजता है। ज्यादातर लोगों की जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो किस्मत में तो नहीं पर दिल और दिमाग में जरूर होता है। ज्यादातर लड़के पहले प्रपोज करते हैं, लेकिन अगर कोई लड़की ऐसा करे तो उस लड़की से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। इंसान प्यार में पड़ने से नहीं डरता, बल्कि उस बात से डरता है कि कहीं गलत इंसान के साथ प्यार में न पड़ जाए। साइकोलॉजी कहती है कि आप जिसे सच्चा प्यार करते हो उससे झूठ नहीं बोल पाते। नफ्सियात कहती है कि अगर हमेशा आप ही कॉल या मैसेज करते हो तो इस बात के 90% चांसेस हैं कि दूसरा इंसान आपसे ज्यादा बात करने में दिलचस्पी नहीं रखता। कभी कभी अपने महबूब की सिर्फ फोटो देखने से ही आपको बहुत राहत मिलती है और आप बहुत अच्छा फील करने लगते हो। साइकोलॉजी कहती है कि अपने पार्टनर के साथ ख्यालाती दुनिया बनाना उसे रियलिटी में मिलने या बात करने से कहीं ज्यादा अच्छा लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप वाकई किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसे ये ना बताएं, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये कह देंगे कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, अगर आप उस मोहब्बत को साबित नहीं कर पाते तो आप दोनों का साथ ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। इसलिए उन्हें सिर्फ एहसास दिलाएं।
شور کرنے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں خوف محسوس ہوتا ہے۔ کبھی ایسی عورت سے ناتا نہ توڑو جو تمہاری بہت سی خامیوں کو جانتی ہو اور پھر بھی تم سے پیار کرتی ہے۔ عورت کو محبت کم دو گے تو وہ سمجھوتا کر لے گی، لیکن عزت نہیں دو گے تو وہ اندر سے مر جائے گی۔ لاکھ کوشش بھی کر لو تو وہ دل تک پہنچنے نہیں دے گی۔ اپنی محبت کو نکاح سے حلال کرو، ورنہ خوبصورت جسم اچھے داموں میں بھی مل جاتے ہیں۔ جب تک عورت نہ چاہے مرد اپنی حد بھی پار نہیں کر سکتا۔ جب مرد کو کسی عورت کی یاد تڑپاتی ہے تو یہ ایک نشانی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ مرجھایا سا رہنے لگے گا اور آپ کو بھی عجیب سی بے چینی محسوس ہوگی۔ عورت کے جسم کے 3 حصے خوبصورت ہیں تو مرد اسے چاہ کر بھی نہیں چھوڑ پاتا، آنکھیں، بال اور کمر۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل عشق کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔